بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کرپشن تو پی ڈی ایم میں شامل تقریباً تمام جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کہیں یا یہ کہہ دیجئے کہ ان کا فیورٹ مشغلہ ہے، لیکن دبا کے جھوٹ بولنا وہ طرح امتیاز ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا۔ افسوس کی بات ہے کہ سیاست میں اس قدر جھوٹ کہ وہ یوں لگتا ہے کہ سچائی نام کی چیز کہیں ہے ہی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک دو روز پہلے کہا، اور پھر اب مریم اورنگزیب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں اس کامنٹ کی، انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے، اور آج نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں ہم نے چارٹر آف اکانومی بنانا ہے، اور یہ آج کی ضرورت ہے کہ اکانومی کو اور دوسرے سیاسی معاملات کو ایک خاص ٹریک پہ چڑھانے کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ یہ نیشنل ڈائلاگ جو ہے، اس میں ان کے خیال کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ادارے بھی شامل ہونے چاہیے، اور وہ جو کچھ طے ہو جائے اس کے بعد ریڈ لائنز مقرر ہو جائیں، اور وہ پھر کوئی بھی ان ریڈ لائنز کو کراس نہ کرے۔ انہوں نے الزام تراشیاں بھی کیں، پی ٹی آئی پہ الزام لگائے، اور یہی آپ سمجھیے کہ جھوٹ کی ابتدا یہیں سے۔ انہوں نے کہا جی جو پی ٹی آئی کے حکمران تھے انہوں نے حکومت کی 3-4 سال صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ ذرا سوچئے، ذاتی مفادات کے لیے وہ وزیر اعظم حکومت کرے گا جس کا اپنا کوئی بھی نہیں حکومت میں، یا وہ لوگ کریں گے جنہوں نے آگے اپنی اولادوں کو وزیر اعظم بنانا ہے، وزیر اعلیٰ بنانا ہے، جنہوں نے اپنے چہیتوں کو مختلف مقامات، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو اپوائنٹ کرنا ہے، وہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے کریں گے، یا یہ وزیر اعظم کرے گا پی ٹی آئی والا جو کہ جس کا کہ کوئی اور نہ ریلیٹیو نہ کوئی اس کا فیورٹ تھا، اور وہ کام کر رہا تھا دن رات صرف ملک کے لیے۔ جھوٹ۔ پھر انہوں نے کہا جی جو پرائم منسٹر کا آفس تھا وہ استعمال ہوتا تھا ذاتی مفادات کے لیے اور دوسروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، حالانکہ بے توقیری تو انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ کرپشن کے کیسز، بہت سارے کیسز وہ زرداری صاحب کے وقت کے، پیپلز پارٹی کے وقت کے کھلے ہوئے تھے پی ایم ایل این کے خلاف۔ یہ کہنا کہ یہ دوسروں کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے، ہیومیلیشن جب آپ حرکتیں وہ کرتے ہیں، بات کرنی آتی نہیں، آپ اپنے خاندان کو پالتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح حکومت میں اپنے آپ کو شامل رکھنے کے لیے آپ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس نکلتے ہیں، عزت والا تو کام کیا کوئی نہیں، پھر وہ توہین لازماً ہوتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا، مریم اورنگزیب نے، کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو پھر یہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں آ کے تو اسپیکر سے ملیں، بات کریں اور اپنے استعفے وہاں پہ دے دیں۔ استعفے جبکہ انہوں نے پہلے سے دے دیے ہوئے ہیں، اسپیکر کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اب یہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اسپیکر کو حوالے کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کی حکومت تھی یہ ہر سیکٹر میں تباہی پھیر گئی ہے، اور ہمارے برادر ممالک کے ساتھ ریلیشنز بھی خراب کر گئی ہے، جبکہ ریلیشنز نہیں خراب کسی سے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو کسی بھی سیکٹر میں اگر کوئی تباہی ہوئی ہے تو وہ آج کی ہے، کیونکہ آپ کوئی چیز مینیج نہیں کر رہے، آپ نے مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے کر کے حکومت لے لی، لیکن کام صرف آپ نے اپنا کرنا تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز وغیرہ ختم کرنے ہیں، آپ نے الیکشن میں ریگنگ کے لیے آئندہ الیکشن کے نئے رولز بنانے ہیں، تو کام تو آپ اپنا کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کو اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، ہر آفس کو، تو وہ اس حکومت نے کیا ہی، اور جب بھی حکومت میں آتے رہیں یہ کرتے رہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، نیشنل ڈائلاگ
کیسے ہو، کس سے کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ نیشنل ڈائیلاگ اگر اس بیٹھی ہوئی حکومت سے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس حکومت کو قانونی جواز دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ حکومت واقعی قانونی طریقے سے بنائی گئی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے حکومت بنائی گئی ہے۔ سو وہ کیوں اس کو قانونی حیثیت ان کو کیوں دے؟ پھر یہ ہے کہ ان میں سے جس سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے، انہوں نے اپنے 2 مہینے کے ہی یہی اگر ان کا 2 مہینے کا عمل سامنے رکھ لیں تو آپ سوچ لیجئے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے خاندانوں اور اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے۔ تو ڈائیلاگ جو ہے وہ تو عوام کے لیے کرنا آپ نے، کیا یہ عوام کی خاطر کوئی ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہوں گے یا ڈائیلاگ کے ذریعے صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینا چاہیں گے؟ سو عمران خان کس سے بات کرے، کیوں کرے؟ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائیلاگ شروع نہیں ہونے دیں گے۔ ڈائیلاگ کرنے کا ایک راستہ بن سکتا تھا کہ اگر فوری طور پہ یہ انتخابات ہو جاتے تو جو بھی حکومت بنتی یا جو بھی لوگ پارلیمنٹ میں آتے وہ بیٹھ کے تو اپنا ایک قومی ڈائیلاگ کر لیتے اور ایک لائحہ عمل اپنے لیے طے کر لیتے۔ لیکن آج جب کہ ایک ناجائز گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی نیشنل ڈائیلاگ کریں اس لیے کہ اس میں نیشنل چیز تو کوئی نہیں، لیکن اس سے ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے، قانونی حیثیت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں کہ آ کے ڈائیلاگ کریں۔ سو نیچرلی یہ نہیں ہوگا باوجود اس کے کہ نیشنل ڈائیلاگ کوئی غلط چیز نہیں ہے، ہونی چاہیے، مگر اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے تو صرف اسی کا احتجاج کر رہی تھی اس حکومت کا کہ یہ منی ہے اس کے خلاف، کہ یہ سازش کے ذریعے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جو لانگ مارچ انہوں نے کرنی تھی، 25 اور 26، اور اس سے پہلے 24 اور 25 کی رات جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو گھروں سے جا کے پکڑا، ان کے چار دیواری کی پامالی کی، اور پھر لوگوں کو بے دریغ مارا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، گاڑیاں توڑی، یہ سارے کام کرنے کے بعد اور پھر بے شمار جھوٹے مقدمے بناتے گئے، 2 درجن، اور وہ پولیس ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان سارے کھیل میں اگر کوئی شخص مجرم ہے تو وہ رانا ثناءاللہ، اس نے اتنی فضا خراب کر دی ہے کہ اس کے بعد تو بات کرنے کا کسی کا جی نہیں چاہے گا۔ اس شخص نے ایسے مجرمانہ کام کیے ہیں۔ اب بھی وہ عمران خان کے گھر کے باہر ایک پولیس کا ایک بہت بڑا دستہ وہاں پہ مقرر کیا ہوا ہے اور ان کو کہا ہے جیسے اس کی ضمانت ختم ہو اس کو اریسٹ کر لیں۔ وہ وہاں تحفظ کے لیے نہیں گئے۔ آپ مریم کو تحفظ دیتے ہیں جس کی حیثیت کوئی نہیں، قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پورا آپ نے اس کو سیکورٹی کا پورا ارینجمنٹ دیا ہوا ہے۔ وہ سیکورٹی پروٹوکول ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے کیونکہ رانا صاحب نہیں چاہتا۔ رانا صاحب نے اتنے جھوٹ بولے اور اتنی غلط بیانیاں کی ہیں اور اتنا حقارت سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈیل کیا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ وہ بدتمیزی کی ہے۔ شیخ رشید شکایت کرتا ہے کہ اس کی بہنوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے رہے ہیں۔ ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف بہت ساری ایف آئی آرز درج ہونی چاہیے، لوگوں کے گھروں کے اندر جانے کی بھی، ان کی چار دیواری پامال کرنے کی، لوگوں کو بے دریغ مارنے کی، ناجائز ان کو جیلوں میں ڈالنے کی، جھوٹے مقدمے بنانے کی، یہ تمام ایف آئی آرز، تمام مقدمات رانا صاحب کے اگینسٹ ہونے چاہیے۔ رانا صاحب کی ہائی ہینڈڈنس جو ہے وہ بدماشی کے قریب تھی۔ یہ قطعاً کسی مہذب معاشرے میں یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی آج ان کے ان حالات کو دیکھ کے کوئی اس حکومت سے بات کرنا چاہے گا۔ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کو برطرف کرنا چاہیے، ان کے اوپر کیسز چلنے چاہیے، اور اگر یہ نہیں چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس حکومت کا تو ویسے ہی اپنا جواز نہیں ہے یہاں ہونے کا، اس کے ساتھ ساتھ اگر رانا صاحب کو بھی تحفظ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنا اخلاقی جواز بھی مکمل طور پہ کھو جائے گی۔ لہٰذا کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنرل الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نیشنل ڈائیلاگ کرے۔ ان حالات میں ملک کا نقصان ضرور ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے بس میں چیزیں نہیں ہیں، یہ چلا نہیں سکتے۔ یہ نہ صرف نکمے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ مفاد پرست ہیں۔
اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آگے معاملات کو بڑھنے نہیں دے گی. سو میرا خیال ہے کہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت کا خاتمہ ہو، ان سے جان چھڑائی جائے، رانا کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، اور پھر نیشنل کنسنسس ہو الیکشنز کے بعد، جنرل الیکشن کروا دیے جائیں عبوری حکومت کے تحت، اور پھر بات چیت بھی ہو، نیشنل ڈائلاگ بھی ہو. وہ بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن تب ہوگا جب واقعی یہاں پہ کوئی قانونی طور پہ جائز حکومت موجود ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.